علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، کہ سن لو میں نعمتوں کو تقسیم کرنے والا ہوں، میں قاسم ہوں، اور بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی عطا رب کی ہے، تقسیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے۔ اچھا، اس حدیث مبارکہ میں غور کریں کہ جو پہلا حصہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جسے دین کی سمجھ ہو اور دین میں اسے حکمت عطا کی گئی ہو تو وہ بھلائی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے۔ اور پھر اسی حدیث مبارکہ کے آخر میں آپ توجہ فرمائیں، علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں قاسم ہوں، دینے والا رب ہے۔ اگر کوئی صحیح علم چاہتا ہے، نافع علم چاہتا ہے تو اسے در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پہ آنا ہوگا، کیونکہ وہ علم کی خیرات بھی، وہ جو علم نافع ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ علم بھی آقا علیہ السلام کے وسیلہ سے جو ہے وہ اسے حاصل ہوگا۔ جو آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے محبت کرتا ہے، جو آقا علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے اور اتباع رسول میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کا اوڑھنا بچھوڑنا آقا علیہ السلام کا اسوہ کامل ہوتا ہے، اور وہ علم کی خیرات بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے لیتا ہے تو وہ بھلائی کے راستے پہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ خود بھلائی کے راستے پہ ہوتا ہے تو جب آگے دین دیتا ہے تو اس میں بھی بھلائی اور خیر پھیلاتا ہے، فتنہ اور شر نہیں پھیلاتا۔ یہ یاد رکھ لیں کہ جس عالم کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کو بھلائی ملے، خیر ملے، تو سمجھ لیں کہ آپ ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ جہاں سے آپ کو خیر مل رہی ہے، بھلائی مل رہی ہے، اور جہاں سے شر ملے، فتنہ و فساد ملے، سمجھ لیں کہ یہاں بھلائی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے درس سے علم بھی تقسیم ہوتا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس جو دین کو لے کے آئے، یہ دین متوسط ہے، یہ پیار بھرا دین ہے۔